باریاں لگی ہوئی ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں غفلت قوم کی وجہ سے، خون اپنا پلا پلا کر پیاس ان کی بجھا رہی ہے۔ پوچھو تو غیرت مند کہلاتا ہے ہر کوئی، مگر بے غیرتوں پر مہر بھی لگا رہی ہے۔ خود کو کہہ کر یہ کہ اب کوئی حل نہیں، خود کو کہہ کر یہ کہ اب کوئی حل نہیں، اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی بھی مار رہی ہے۔ قوم کو اگر لہو دینے سے ڈر ہے لگتا، تو پھر کیوں آئے روز چیخ چلا رہی ہے۔ خود غرض ہو چکا اپنی ذات میں ہر کوئی، اہل و عیال پر جس کے قیامت برس رہی ہے۔ لوگ جب خیال فقط اپنا کرنے لگیں، لوگ جب خیال اپنا فقط کرنے لگیں، تو پھر کسی کو کسی کی کیا پری ہے۔ ضمیر فروش تیری آزادی پہ ہوئے قابض، تجھ کو تو فکر فقط اپنی ہی پڑی ہے۔ گھر پر اپنے ڈاکہ ڈلوا رہا ہے تو خود، گھر پر اپنے ڈاکہ ڈلوا رہا ہے تو خود، لٹیروں کی تجوری تو پہلے ہی بھری پڑی ہے۔ لٹیروں کی تجوری تو پہلے ہی بھری پڑی ہے۔ اب میں کہوں جو کچھ تو برا نہ مان لینا، ہاں اب میں کہوں جو کچھ تو برا نہ مان لینا، غفلت سے تیری تجھے یہ چو رہی ہے۔ کرتی نہیں سوچ پرواز فلک کبھی، کرتی نہیں سوچ پرواز فلک کبھی، کرتی تھی سوچ تیری پرواز فلک کبھی، کرتی تھی سوچ تیری پرواز فلک کبھی، پیروی کفر سے زاہد زمیں بوس ہو رہی ہے۔ پیکرے کفر سے زاہد، پیروی کفر سے زاہد زمیں بوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، یہ ناچیز کی نظم آپ نے سماعت کی، اس میں میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تشریح بتا دوں کہ مسلمانوں کا نظام انتخاب کون سا ہے۔ بے شک ہر صاحب علم کو اس کی آگہی ہوگی۔ جو مسلمان اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، وہ شرافت، امانت، دیانت، پرہیزگاری اور تقوی کی مسنت پر فائز ہوتے ہیں، اور صرف وہی امت مسلمہ کا امیر منتخب کر سکتے ہیں جو امانت، دیانت، شرافت، پرہیزگاری اور تقوی کی مسنت پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے شریعت مطہرہ کی مسند پر بیٹھے افراد جس کو امت مسلمہ کا امیر منتخب کریں گے، اس امیر یا حکمران کے اعمال اور تقوی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ تو پھر آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پر پہنچا ہوگا، ہے نا، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا۔ موجودہ نظام تعلیم، نظام انتخاب، نظام معیشت اور معاشرت، یہ سب کچھ یہود و نصارہ کی دسترس میں ہے۔ آج اب دیکھ لیں، ہر طرف فرد واحد جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، شرابی، زانی، ڈاکو، چور، راشی، قاتل، لٹیرا، الغرض کسی بھی فرد کو بلا امتیاز یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا حکمران منتخب کر لے، اور جس کی ووٹر کی تعداد زیادہ ہوگی اسے ملک کا حکمران بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام انتخاب میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، عین برعکس ہے۔ ہمارا دین پاک اور صاف اور ستھرا ہے، بالکل ایسے جیسے شیشے کے گلاس میں شفاف پانی اپنی شفافیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کریم کے احکامات کی پاسداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر
عمل کرنے سے ہی دین حق کا نفاذ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین حق پانی کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور شفاف اور صاف ستھرے افراد کو ہی اپنی مقدس مسند پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کے، جی ہاں مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے نام نہاد مسلمان حکمران دین حق کے شفاف پانی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمنوں کا رنگ ڈالنے اور اسے من مرضی کا رنگ بنانے میں پرزور کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ کریم کا دین حق خالص ہے اور خالص ہی رہے گا۔ یہ نہ تو کسی کفر کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کفر اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ یا اللہ کریم پوری امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با عمل، با کردار، پاک اور ستھرا حکمران عطا فرما، جو تیرے دین حق کو من و ان نافذ کر کے خود بھی اس کا تابع ہو اور عوام الناس کو بھی بنائے۔ اجازت دیجیے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔